سوال یہ ہے کہ عمران خان جو خود اس طریقے سے رہا نہیں ہونا چاہتے، ان کو رہا کروانا باہر سڑک پہ آ کے یہ انقلاب ہے۔ انقلاب کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ خود کیا پڑھتے ہیں۔ لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو لیڈرشپ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ پرسوں سے جب سے یہ رات کو پی ٹی آئی کی پسپائی انہوں نے کروائی ہے، اس میں لیڈرشپ کا قصور ہے، کارکنوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ علیمہ خان نے جس طریقے سے وہاں پہ اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا، اور ان کے پاس جو اطلاعات ہیں بڑی خطرناک اطلاعات، اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس سے 100 یا پتہ نہیں کتنے انڈیکس سے اوپر چلے جانا، اور وہ ریکارڈ توڑ دینے کا، اور جن کے پاس پیسہ ان کا پیسہ بن رہا ہے، باقی نیچے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ میرا خیال ہے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اپنے امپلائیز تک تو شاید وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیں، نیچے کچھ نہیں جا رہا۔ ناظرین، اس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو جیل سے باہر ہے، وہ کہاں ہے، خاص طور پہ بشریٰ بی بی کہاں ہیں، اور آج عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کوئی کیوں نہیں گیا، اور جنہوں نے رابطہ کیا ان کو کیا جواب ملا۔ جو جواب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ اس سے مختلف ہے میرے پاس، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اسٹاک ایکسچینج جو بڑی تیزی کے ساتھ، راکٹ کی سپیڈ کے ساتھ اوپر جا رہی ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں، اور کیا یہ واقعی معاشی ترقی کا ایک بڑا اشارہ ہے۔ تو یہ ہے دو چیزیں۔ تو پہلی بات کہ لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو لیڈرشپ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ پرسوں سے جب سے یہ رات کو پی ٹی آئی کی پسپائی انہوں نے کروائی ہے، میں پسپائی بڑا سخت لفظ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن یہ پسپائی کروائی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں لیڈرشپ کا قصور ہے، کارکنوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کارکن اپنی جان کی بازی لگا کر جو ان کو بتایا گیا تھا، جس طرح کی ان سے تیاری کروائی گئی تھی، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنا حق ادا کیا ہے۔ وہ وہاں رہے ہیں، وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، مشکلات سے آئے، بہت مشکلات سے آئے، نو ڈاؤٹ۔ جتنی مشکلات ہیں یہ بہت زیادہ تھیں کہ رستے بند تھے، رستے میں آنسو گیس تھی، رستے میں لاٹھی چارج تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ پہنچ گئے۔ اب انقلاب کی بات جس طرح سے کی جا رہی تھی، وہ تو لیڈرشپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے۔ وہ کارکن کا کام نہیں ہے۔ کارکن تو چل پڑا، وہ تو اپنے جذبے کے تحت جو بھی اس کے دل میں جو بھی اس کو صحیح نظر آیا اس کی طرف وہ چل پڑا۔ آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور کیسے اس انقلاب کو یا جو بھی مقصد آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ حاصل کریں گے۔ انقلاب کو تو ایک بڑا ہی انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے کہ انقلاب کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ خود کیا پڑھتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے، انقلاب ایران کیسے آیا تھا، انقلاب فرانس کیسے آیا تھا، یا اس سے پہلے آنے والے جتنے بھی انقلابات ہیں وہ کیسے آئے تھے۔ تو ان کا ایک پورا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک اس میں پورا مطلب ایک پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ انقلاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا پہلی بات تو یہ سوال یہ ہے کہ عمران خان جو خود اس طریقے سے رہا نہیں ہونا چاہتے، ان کو رہا کروانا باہر سڑک پہ آ کے یہ انقلاب ہے؟ ہرگز انقلاب نہیں ہے۔ لوگوں کو کیوں آپ نے ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ عمران خان خود نہیں چاہتے کہ ان کو جیل سے اس طریقے سے رہا کیا جائے، کریں، ان کو رہا کروائیں۔ کیا ہوگا اگر آپ آ جاتے ہیں اور اس طرح سے رہا ہو بھی جاتے، تو کیا اس کا بعد میں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے نا جب چیزیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنی بڑی ہائپ تھی، سیٹل ڈاؤن ہوئی، اب کیا نکلا اس میں سے؟ عمران خان کو آپ نے چھڑا لیا ایک مفروضے میں، آپ گئے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے مجبور کیا، چھوڑ دیا، کیا ہوگا بعد میں؟ این آر او، بلیک میلنگ۔ یعنی کہ عمران خان خود چاہتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے رہا کیا جائے کہ ان پہ کوئی الزام نہ ہو، اور کوئی بھی لیڈر ہو، عمران خان ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے۔
جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھ پہ کیس ڈالے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری بے گناہی ثابت بھی تو ہو نا. بے گناہی ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور وہ بے گناہی ہوگی. تو عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اس طریقے سے رہا کرایا جائے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بار بار ان کو ڈائیورژن کا کہا کہ اس کو ڈائیورٹ کریں اور وہاں لے جائیں. ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی کہ عمران خان نے ان بازوؤں کو آزما لیا ہوا ہے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں عمران خان کے نزدیک، تو انہیں پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے اور وہی ہوا. تو اب جو لیڈرشپ ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے. میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی تھا جو ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور وہ لیڈر ہی کیا جو اپنی بات نہ منوا سکے. تو وہ نہیں بات منوا سکے. اگر کوئی بندہ تھا بھی، چلیں اسد کیسر یا کچھ اس طرح کے لوگ، وہ نہیں منوا سکے. جو پرویل کیا وہی تھا، اور جو نہیں، وہ تھے وہ اب نہیں ہیں. کہاں ہیں؟ بشریٰ بی بی اب چھپی ہوئی ہیں، وہ روپوش ہیں، اور ان کے کارکن ان کے بارے میں وہی گفتگو کر رہے ہیں جو کل ان کے بدترین مخالف کرتے تھے. میں تو اس گفتگو کو کبھی انڈورس نہیں کرتا کہ اگر کسی کے ماضی میں کسی نے کوئی اپنی کو فیملی کے حوالے سے کوئی ایکٹ کیا ہے یا کوئی سٹیپ لیا ہے تو اس کو آپ اس کو تانا بنائیں اور اس کو تانا و تشنیع میں تبدیل کریں اور اس کو گالی بنائیں. آج وہی گفتگو، آپ وہی تانا و تشنیع اور وہی گالی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ کچا جو ہوتا ہے نا اس کا کچا ہی انجام ہوتا ہے. تو یہ کچے والا کام تھا، کچے لوگوں والا کام تھا، اور اس کا انجام کچا ہوا. تو آج وہ کہیں چھپی ہوئی ہیں، اور کوئی اطلاع ہے کہ شاید وہ کہیں نمودار ہوں، کسی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں تو کریں. دیکھیں گے کہ وہ کیا اس میں پھر اپنا موقف رکھتی ہے اور کیا بات کرتی ہیں. ادروائز وہ جس پارٹی کی صدارت کرنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی نے یہ کہا ہے کل، جس میں حامد رضا نے بھی، جو اس کے ممبر ہیں، کہ بھئی یہ سب کچھ تو نہیں تھا، ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو سوال ہر طرف ہے. اور اطلاع یہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اڈالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، جو بات آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس وقت جو خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے آج ملنے کوئی نہیں گیا، اور جنہوں نے رابطہ کیا وہ فون پہ کیا، اور آگے سے ان کو جیل حکام نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے عمران خان، بلکہ وہ کسی تھانے کی، پنڈی کے پتہ نہیں کون سا نیو ٹاؤن کے کیا اس کے تھانے کی کسٹڈی میں. ایسا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں گئے لوگ ملنے. اس کی وجہ کس منہ سے جائیں گے؟ ویسے چلے جائیں گے اسی منہ کے ساتھ، لیکن فی الحال کس منہ سے جائیں گے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے. انہیں پتہ ہے ان سب پہ پرچے ہو چکے ہیں، اب وہ جائیں گے تو وہاں پکڑے جائیں گے. پھر خوف، اور پھر اسی خوف، بھئی ہو جائیں گرفتار، آسمان گر جائے گا کیا؟ اور ایک دو نے جنہوں نے رابطہ کیا، اس میں وہ جو یہ وکیل صاحب ہیں لاہور والے، انہوں نے رابطہ کیا ہے فون پہ جیل حکام سے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عمران خان نے انکار کیا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، عمران خان نے کہا میں ان سے نہیں ملوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی لوگوں سے وہ نہ ملے. وہ فیصل چودھری ملے گا، علیمہ خان جا کے ملیں گی. علیمہ خان نے جس طریقے سے وہاں پہ اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا، اور ان کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بڑی خطرناک اطلاعات ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ لاشیں ہیں اور بڑی خطرناک ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اصل میں انفارمیشن جو ہے نا وہ علیمہ خان کے پاس ہے، جو اس پوری قیادت کے خلاف بہت خطرناک ہے. اور اگر وہ جو انفارمیشن ہے وہ عمران خان تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو تسلی سے سن لیتے ہیں تو ان کو اور بھی ان کی اصل چہرے ان کے نظر آ جائیں گے. دیکھیں، میں ایک صحافی کی حیثیت سے ایک سیاسی کارکن کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنماؤں کی مرہون منت، ان کی کارکنوں کی مرہون منت ہوتی ہیں، ان کی جدوجہد کی مرہون منت ہوتی ہیں. ادروائز سیاسی لیڈرشپ اور سیاستدان اور سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں اپنی حیثیت میں. تو اس کی مجھے بہت قدر ہے. اور جو انہوں نے جس طریقے سے دوہرا کردار ادا کیا ہے، ادھر بھی بنا کے رکھی ہے ادھر بھی بنا کے رکھی ہے، علی امین گنڈا پر ہوں یا ایون میں بتا رہا ہوں کہ بشرا
بشرا مطلب یہ چیزیں اب سامنے آ جائیں گی. میں بہت بڑا دعویٰ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں کروں کہ جو ہوا میں ہوں اور لگے کہ ہوا میں ہوں. یہ ہوا میں ہے نہیں ہے. یہ جب چیزیں ثابت ہوں گی تو یہ میرے والی یہ بات یہ آج نوٹ کیجئے کہ یہ ثابت ہوگی کہ یہ اندر سے کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی تھی. شی از ناٹ سنسیئر ود عمران خان. مجھے حق اس لیے ہے کہ میں یہ حقائق کو جانتا ہوں. ویسے یہ حق کارکنوں کا ہی ہے اصلی حق, وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہوا ہے آج اصل میں جیل کی صورتحال جو ہے, اور لیڈرشپ اس وقت بالکل چھپی ہوئی ہے. لاشوں کا ذکر ہے. کوئی بندہ ثبوت سامنے لا کے اس کو ثابت کرنے کی نہ پوزیشن میں ہے اور نہ ثابت کرنا چاہتا ہے. صرف اور صرف ٹویٹر, فیس بک اور سوشل میڈیا اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. اور یہ سارا کھیل جو ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف ٹویٹر تک رہتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے دماغ خراب کرنے اور باقی چیزیں. دماغ خراب کر کے آپ لوگوں کو کسی ایک خاص موقع پہ کوئی ایک مسئلہ بنا سکتے ہیں یا کسی کے لیے یا اپنے لیے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ ہم سب نے پرسوں دیکھ لیا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال تھی, اور دوسری اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو راکٹ کی سپیڈ سے جا رہی ہے یہ اسٹاک ایکسچینج, یہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کچھ 100 کمپنیز لسٹڈ ہیں یا تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوں گی, 1-2. تو 100 کمپنیز جو لسٹڈ ہیں ان میں ہونڈا اٹلس ہے, اس میں فلاں ہے, اس میں فلاں ہے, جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے بیشتر جو کمپنیز ہیں, اور یہ بینکس ہوں گے, کچھ اور کارپوریٹ کمپنیز ہوں گی. تو ان کا جو بزنس ہے پاکستان میں وہ پاکستان اوریجنیٹڈ بزنس نہیں ہے. یعنی کہ یہاں کا اپنا یہاں سے کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے, یہ پروڈکشن یہاں کی نہیں ہے. اگر ہونڈا اٹلس ہے تو وہ باہر سے چیزیں منگوا کے یہاں پہ آ کے تو وہ کام کر کے آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کمپنیز کا منافع جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اور کچھ بینکس ہوتے ہیں, اور کچھ بینکوں نے, دیکھیں بینکوں نے ایک پہلے بینکوں کا بزنس یہ تھا, بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے بڑا بیٹھ کے کمائی کرنے والے یہ ادارے ہوتے ہیں بینکس, اور ہیں ہمارے پاکستان میں, پوری دنیا میں ایسے ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جیسے 25% ہوئی ہے شرح سود جو پہلے تھی, تو لوگوں نے پیسے جمع کرائے, آرام سے بیٹھ کے منافع بٹور رہے تھے, اور لوگ بینک بھی منافع بٹور رہے تھے. سکون سے ڈپازٹ جو ہے نا وہ یہاں سے اوپر چلے گئے, آسمان کو لگنا شروع ہو گئے تھے, اتنے پیسے بینکوں میں جمع ہوئے. اب جب شرح سود کم ہوئی ہے, وہ پیسہ وہاں سے نکلا ہے, میل ڈاؤن وہ ہوئے ہیں, تو وہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ وہ بینکوں نے وہی پیسہ اٹھا کے تو اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیا. تو وہ اپنا منافع کہیں نہیں جانے دیتے, وہ پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح میں نے باقی بتایا جو کمپنیز, کچھ کمپنیز ہیں, تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو بیسیکلی امپورٹس کے ذریعے ہمارے ہاں بزنس کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں سے پیسے بنا رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں اتنا ہی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جو اس کے امپلائیز ہیں ان کو شاید اگر وہ دینا چاہیں کہ وہ فلورش کر رہی ہیں, ان کو منافع مل رہا ہے, تو اس کا وہ فائدہ دے دیں. ادروائز ہماری اکانومی میں ان کی اس اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس سے 100 یا پتہ نہیں کتنے انڈیکس سے اوپر چلے جانا اور وہ ریکارڈ توڑ دینے کا پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو ایک اچھی خبر مل جاتی ہے, اور سرمایہ کی دنیا میں اچھی خبر بھی بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے. یہ ہے ایک. ادروائز یہ ایک بزنس کو, اس اشاریے کو, اس انڈیکیٹر کو یہ بنیاد بنا کے یہ کہہ دینا کہ معیشت جو ہے نا کہیں جمپ کرنے جا رہی ہے یا کر چکی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے. ہاں جتنی ہے اتنی ہے, میں نے بتا دیا. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمپنیز, جتنی کمپنیز ہیں وہ فلورش کر رہی ہیں, اور وہ کیوں کر رہی ہیں اس کی ریزن ہے. اور سب سے بڑا جو پاکستان میں سیکٹر تھا کاروبار کا, وہ پراپرٹی کا سیکٹر تھا. وہاں تو ٹیکسز اتنے لگے ہوئے ہیں کہ لوگ انویسٹ ہی نہیں کرتے, تو وہ پیسہ بھی ادھر ڈائیورٹ ہوا ہے. تو یہ اس طرف گیا ہے. لوگوں نے, ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ, انہوں نے پیسہ تو بنانا ہے تو وہ بنا رہے ہیں, اور جن کے پاس پیسہ ان کا پیسہ بن رہا ہے. باقی نیچے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ میرا خیال ہے کہ میں نے بتا دیا کہ اپنے امپلائیز تک تو شاید وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیں. نیچے کچھ نہیں جا رہا, کیونکہ یہ کاروبار جو ہے یہ پبلک ریلیٹڈ کاروبار نہیں ہے. اس سے نہ تو کوئی نیا روزگار ملتا ہے, نہ ہی اس سے کوئی اکانومی کے چکر میں کوئی تیزی آتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ پوری اکانومی اگر کرے گی, فلورش کرے گی,
تو اس کا بھی بتائیں گے. فی الحال تو اتنا ہی ہے اور اتنے بھی گزارا کریں. باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا اس میں کوئی بوسٹ آنے والا ہے. آ جائے باہر سے انویسٹمنٹ اور کوئی نئے بزنس ایونیوز کھل جائیں. اللہ کرے اس ملک میں سکون آ جائے, کوئی لوگوں کی جیبیں جو ہے نا ان میں کوئی پیسہ آئے, کوئی خوشحالی آئے, کوئی لوگوں کے چہروں پہ رونق آئے. یہ رونے دھونے کی خبریں روز ہم دیتے اور سنتے اور سناتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں ہی آپ کو اچھی خبریں اور بھی دے سکوں. یہ ایک چھوٹی سی اچھی تھی, لیکن اس تجزیے کے ساتھ کہ یہ کتنی اچھی ہے. انشاءاللہ کل پھر اپڈیٹ.